سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم. سامعین کرام، انسان نو اللہ تعالی نے جڑی عقل اور تمیز عطا فرمائی ہے، وہ دے احترام دا اور وہ دے شرف دا تقاضا کوئی بات بلا دلیل نہ منے. یہ انسان دی انسانیت دا کمال ہے. کوئی گل بھی سنے تو جی دلیل دا مطالبہ کرے. میں کوئی جانور نہیں جنہوں جدھر مرضی تسی ہکے لے جاؤ. مینوں اللہ نے عقل دیتی ہے، شعور بخشیا. میں تہاڈی گل نوں جانچوں گا، اگر یہ کوئی دلیل ہوئی، ثبوت ہوا، پھر من. قرآن سارا یہ کہہ رہا تو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے دے تے دلیل دی. اس پاروں جڑے خطبے تہاڈے سامنے چل رہا ہے مسئلہ امامت تے، اور جڑا سمجھدار لوگ جڑے انہاں دے علم سے ابھی یہ کوئی سرسری جہا مسئلہ نہیں، وضو نماز کی طرح کا فری نہیں، اصل جڑ. اور اس پاروں مسلمانوں کی دو جماعتاں صدیاں تو الگ ہو، اور یہ خرید وسیع ہو گئی ہے کہ یہ پٹنا اور ملاونا مشکل. شیعہ سنی انہاں تو کوئی گروہ اسلام کے باہر نہیں. بے وقوف لو جو مرضی کرن، آیتاں حدیثاں دے ٹھہر ہے دعا پیتا وہ سمجھن کی مغالطہ لگا، غلط فہمی ہے. ورنہ لوگ اللہ اور رسول کے منکر نے، بالکل مومن ہے، مسلم ہے. اور انہاں دعاؤں دے اندر اتنے بڑے بڑے متقی، عابد، زاہد، ولی پیدا ہوئے جدا اندازہ. اور انہاں دے زہد اور عبادت نوں پڑھیے تے کرامتاں نصیب ہوئیاں. شیعہ تو بھی تے سنیاں تو بھی کوئی پیڑے گروہ نہیں. رسول اللہ دی امت اولاد. مسئلہ ایسا ہو گیا دور ہو ایسا ہیں حدیثاں. اس سلسلے ایک میرے کچھ بات کا حصہ گزر کہ دلیل بھی ایک قسم نقلی لکھے پڑھے چکے ہیں. قرآن میں لکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں لکھا ہے کہ وہ اندر آیا ہے بیان ہے کہ رسول کریم علیہ السلام تو بعد یہ سمت کچھ ایسی ہستیاں ہون گیا جنہوں نے اللہ مقرر کروں گا، جنہوں کا علم یقینی اور قطعی ہوگا، انہوں کی گل مننی فرض ہوگی، اور انہوں کا مخالف جہنمی ہوگا. امام اس قسم کے امام کوئی قرآن دسدا تو میں سارے قرآن مجید کو تین آیتاں جنہیں اس سلسلے زیادہ بیان ہوں کہ انہوں تو دلیل لئی جاتی تھی وہ بیان کر چکا. تو اس موضوع نہ غیر متعلق ہے، جوڑ کوئی نہیں، کھینچا تانی ہے، زبردستی ہے. میں اس گل سے آدھے انہیں کسی نہیں لکھا صاف جنہوں نستے سری آدھے کہ میرے بعد علی اور دی اولاد امام ہون گے، نہ منو گے تو اسلام تو نکل جاؤ گے. ایڈی کلیئر گل قرآن سے نہیں نکلتی. ایک ایت لے لیں گے اگا پچھا لا کے وہ ہور کوئی اپنے کو زمین لا کے گل بناؤ کی کوشش کرتے. اس تو بعد حدیث رسول علیہ السلام کا معاملہ سی، وہ میں جڑیاں نہیں سی مستند چھڈ کے دو حدیثاں جنہاں دی صحت ساڈے نزدیکی مسلمان دی واقعی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد قرآن چھڈ کے لیا اور اہل بیت جدا میں مولا ادا علی مولا. یہ اندر شک نہیں حضور نے فرمایا. باقی یہ بیک گراؤنڈ پس منظر کی ضرورت ہوئی تھی کہ آپ نے بیان دیتا، اور کیوں یہ مانا یہ بھی گزر. یعنی اس بحث کا منقولی حصہ جڑا ہے کہ نقل قرآن اور حدیث جو کچھ ہے انہوں میں کلیئر کر دیا. اور ایک آدمی جیسے انصاف ہے نا، وہ انہوں سنے تو شیعہ ہوئے یا سنی ہوئے تسلیم کروں گا. گل تو صحیح ہے ہی ہے، اپنی گروہ بندی یا تعصب برحق کرنی الگ ہے. وہ علاج نہیں اللہ تو سوا کسی کو، یا بندہ آپ نیت ٹھیک کرے یا اللہ انہوں سیدھا رستہ دکھاوے. یہ انبیاء علیہ السلام دے حق کی نہیں تھی وہ کسی نے سیدھا رستہ دکھا دیں، دس ہی سکتے. تو اس سلسلے سے ایک بات جڑی ہوں میں تھوڑی جی بیان کر دیا کہ صرف یہ دو حدیثاں نہیں، یہ صحیح سی اس تو بیان کرتیاں، ورنہ اس سلسلے اتنیاں حدیثاں شیعہ لوگوں کو سنیاں دیاں کتاباں چوئیں جو تواڈے سامنے رکھیاں جان تو تسی خود ہی منیا بغیر نہیں رہ سکو گے کہ واقعی یہ ہوئی تھی.
ایویں سنی لوگ ضد کرتے ہیں وہ تعداد ایک دو نہیں سینکڑے، اور خود اہل سنت دیا کتاباں کہ رسول کریم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ علی خلیفہ میرے بعد اہل بیت یا شان ہے، تو اس سلسلے کی کسر نہ رہ جائے میں سلسلہ الاحادیث صحیح ضعیفہ والموضوع دوسری جلد ہے علامہ ناصر الدین البانی دی، انہوں نے ایک شیعہ عالم نے ایک حدیث دا حوالہ دیتا، وہ 892 نمبر اور صفحہ 294 تو 297 تک بحث کی ہے، اس حدیث کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس ضمن کے گل بیان کی ہے کہ ایک کتاب جڑی عربی زبان المراجعات انہوں کیا جاتا ہے، خط و کتابت ہے جڑی ایک شیعہ عالم بہت بڑے عالم سے عراق سے علامہ شرف الدین الموسی، عالمہ کا ادب کرو، یاد رکھو میری مجلس بے ادبی نہیں ہے، احمد رضا بھی رحمت اللہ علیہ، شیعہ دے علماء بھی رحمت اللہ علیہ، دجے گروہ بھی جڑے نہیں پڑھتے انہوں نہیں پتا، یہ سب لوگ عبادت گزار تے مچھیاں دے داغ تے رو رو کے بیت اللہ نہ مر گیا، کافر نہیں مرے، مسئلہ دا رولا سمجھ نہیں آئی کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اس پروں ذہن کلیئر کرو کہ کسی اسلامی گروہ کے بارے کافر انہوں سمجھ کے نہیں سوچنا، بالکل ظلم ہوگا کہ تھی انہوں نے دل پہ حملہ کرو کہ دل چ ایمان نہیں، ایمان دے اسی ٹھیکیدار ہیں، دل چ ایمان سارے دے سارے اللہ رسول دے دیوانے ہیں، مواد ہی ایسا آیا کتاباں کے ایڈے ڈھیر لگ گیا بھی وہ بندیاں نوں پتہ نہیں لگا، جنگل بن چکا، دانا حیران ہے پبلک نے اتنے کی کرنا، تو یہ علمی انداز سے بیان کر تو اس پاروں علامہ صاحب نے اس بارے جو کیا وہ اردو ترجمہ بھی ہو چکا، دین حق، علامہ شرف الدین موسوی اور مصر جامع ازہر کے استاد شیخ کریم البشرا بھی خط و کتاب، اور جہاں انہوں بندہ پڑھتا ہوں اہل سنت پاویں وہ بریلوی ہے یا دیوبندی ہے، یہاں کے پلے ہی کچھ نہیں، یہاں دیا کتاباں ہی ٹھیران دے ٹھیر حدیث جان کے رہے، اور اکثر شیعہ دوستان کو دین حق اردو ترجمہ اصل مراجعات عربی زبان جہے چونے حدیثاں دے تمار جڑے نال لگاتے ہیں کہڑے منہ تھی نہیں منتے ہو تھوڑی اپنی کتاباں کی ہیں، تو اس پاروں میں تسی بھی کتے پریشان نہ ہو، بیل مراجعات نظر آ جائے یا دین حق تو پھر آخو مولوی صاحب نے تو صرف دو حدیثاں دسیاں بھی یہاں کا ذکر ہی نہیں، تو یہ علامہ ناصر الدین البانی ہم رحمت اللہ علیہ ہو چکے، اس دوسری جلد 297 صفحے لکھے وکتاب المراجعات للشیعہ المذکور محشوب بالاحادیث الضعیفہ والموضوعہ فی فضل علی رضی اللہ تعالی، کہ حضرت علی رضی اللہ کی شان سے جڑیاں شیعہ عالم شرف الدین موسوی نے حدیثاں لکھیاں اس کتاب المراجعات، تو یہ الکتاب جڑی ہے المراجعات یہ پڑھی ہوئی ہے ضعیف اور موضوع ہے گیاں گنت مگر کمزور بے بنیاد جھوٹی، وتدلیل ما کثیر من العلم جہل بہذا علم شریف، نال بھی پتا لگتا بھی وہ پاویں کڈے اچے عالم سی علامہ شرف الدین موسوی، مگر انہوں دی کتاب دستی بھی انہوں نے ایک پاکیزہ علم حدیث کا جڑا ہے یہ بارے بے خبری، یہ ڈونگا علم ہے، یہ نرا کتاباں جو روایتاں کٹھیاں کرنا نہیں کہہ سکتے بھی حدیثاں، ایک سائنس ہے، ایک بہت بڑا علم ہے، یہ لیبارٹری ہے جہد ہر حدیث جڑی ہے وہ پوسٹ مارٹم ہو چکا کہ کون سناؤں ہے کہڑے عقیدے کا کی اعتبار ہے، اس پاروں کتاب ضعیف اور موضوع حدیثاں نہ پڑھی اور وہ لکھن والا اس علم شریف تو جاہل والتدلیس علی القراء والتدلیل الحق الواقع، اور نال بھی وہ پڑھن والوں دھوکھا دینا چاہتا، ایک ونج علم نہیں، ایک نیت باد کے فریب جڑے پڑھن وہ مروب ہو جان کہ کھاتے نہیں حدیثاں اور صحیح بات کو ہٹانا چاہوں، بل ول کی ضد سری مما لا یکاد القارئ الکریم یخطر فی بالہ ان احد من المؤلفین یحترم نفسہ یقع فی مثلہ، بلکہ کئی جگہوں سے صاف سیدھا جھوٹ بولیا، نہ مغالطہ نہ کوئی، بالکل دیدہ دانستہ جھوٹ بولیا جہدے بارے کوئی شریف پڑھن والا جڑا وہ دل کے خیال نہیں آ سکتا بھائی کوئی مصنف کوئی کتاب لکھن والا جہدے اندر کوئی عزت نفس موجود ہے، یہ کتاب کوئی پڑھوں گا تو کی اندازہ کروں گا بھی عالم ایڈا جھوٹا، کوئی یہو جی حرکت نہیں کر سکتا،
انہوں شرم چاہیے آلما نے بھی کتاباں پڑھنیاں میں کوئی چل بھی کر من اجل ذالک قویت الہمت فی تخریج تلک الحدیث علی کثرتها و بیان عللها و ذوقها ملکش اما فی کلام رحمت التدریس و تدریب اس پاروں علامہ صاحب لکھ دیا کہ میری ہمت پختہ ہو گئی، میرا پکا ارادہ ہو گیا بھی اس کتاب نو ٹارگٹ بنا کے سامنے رکھ کے نا یہ جڑیاں زیادہ حدیث یہاں تو کلی کلی نو چھاننا چاہیے، یہ کمزور ہونا واضح کرنا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا چنوں انہوں نے پھیلا تب اس دین حق دا جواب جو ہے نا اہل سنت تو دیو۔ اور میری اس مسجد بھی حافظ صاحب سے اپنے دوست مگر بندے خدا دیو حق دا طالب کوئی نہیں، جنوں آدھے نا مولوی صاحب حق دے طالب اللہ دی قسم حق ہویا من حق نہیں منتے، بس جنہ چر مطلب دی گل ہے انہوں چر منتے ہیں، جدوں ویکھیا پیروں ہیٹھوں زمین نکلے بڑے بڑے آئے مدعی حق لبنا، میں بھی قسم کھانا حق ہوا تو منا حق نہیں مطلب بڑا۔ تو حافظ اکبر علی صاحب میرے دوست شیعہ اہل سنت تھی، شیعہ ایم اے اور آرڈر دے محکمے دفتر، انہاں اپنے دفتر سے اس کتاب پر اتنا وقت پایا سی کہڑے منہ نہ تسی سنی بنے ہوئے اور نال کے ساتھی بیچارے پریشان بے واقعی یار این حدیث وہ پھر انہاں پوچھا اس شہر کوئی وہ بھی ہے جڑا حافظ اکبر علی ٹھنڈیا کرے، تو لوگوں نے دسیا بے کو بابا رہندا ان سارا شہر وہ مخالف ہے، سارے ہی فرقے آندے وہ مسلمان کوئی نہیں پر وہ لے گئے، تو میرے کو آ گیا پھر وہ نال دوجا سٹاف بھی آ گیا، وہ بھی وہ رینک دی حافظ اکبر علی صاحب بھی آ گیا، ہوں بھی وہ گلگشت میرے کو ہی رہی ہے، ہوں نہیں آؤں ہٹ گیا۔ وہ کتاب جدو میں انہوں نے آخیا سب ویکھی مینوں پتا لگ گیا بھی حافظ صاحب کا سرمایہ یہ ہوئی ہے، اسے پر آپ بھی پھسے اور میں وہ کتاب پڑھ کے آخیا بھی حافظ صاحب یہ تو تسی حق لبنا تے پوری سمجھنی ہے تو روز آ جا کرو تو شروع کر لیں گے، تے جے نہیں تے جتوں مرضی کھول دیو جیڑی آؤ گے میں اتوں ہی شروع کر دوں گا۔ کہنے لکھی ہے کون یہ بیان کرنے والے ہے اور یہ بارے جڑے حدیث دے عالم ہے وہ کی ریمارکس دے گا، کی نوٹ اتنے دے گا بے صحیح ہے کھڑیاں جھوٹیاں اینیاں صحیح حدیثاں ہوں حافظ اکبر ہی میرا تو ویرا ساڈا کافر مرن کا کوئی ارادہ بے رسولہ نے اینا آخیا ہوئے تو اسی بے ایمان مرنا۔ تو علامہ صاحب تج فرماؤں دے جو اس کتاب نو دیکھ کے میرا ہن ارادہ پکا ہو گیا یہ جیاں حدیثاں جڑیاں اینیاں انگنت انہاں دی کمزوریاں بیان کیتیاں جان، انہاں جڑیاں خرابیاں دسیاں جان، مال کشف اما فی کلام علیہا من التدریس والتدلیل۔ اور اس علامہ موسوی نے اپنے کلام جرا فریب کیتا اور لوگوں گمراہ کرنے کی کوشش کی، وہ پول کھولیا وذالک مما سیاتی باذن اللہ تعالی برقم، انہوں نے آخیا بھی یہ میری بحث تمہوں جڑی 10ویں جلد ہے 9ویں جلد یہ دوسری ہے 500 حدیث ایک آئی ہے کمزور جنیاں جعلی ہے نا ہر مسجد بیان ہو رہی ہیں، انہوں چھان پھٹ کی صحیح وکھرا ہے سلسلۃ الاحادیث صحیح وہی 500 سب کہتے ہیں، یہ ضعیف اور موضوع اللہ اتنا کام کیتا کوئی ادارہ نہیں کر سکتا، اس کلے نو رب توفیق دیتی اور شاہ فیصل ایوارڈ ملے آخر سے 4 مہینے بعد یہ دنیا کو چلے گئے، امام ہوا اس حدیث دے علم کے اس پائیدہ جمیا ہی کوئی۔ علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے پھر وہ 9ویں جلد جڑی وہ فرمایا 4881 نمبر تو شروع ہون گیا اور 4975 تک جان گئی، یعنی 95 حدیثاں اس کتاب دیاں جڑی 9ویں جلد علامہ صاحب نے کلی کلی لے کے بھی کیڑی کیڑی کتاب سے کون کون بیان کرتے اور انہوں کی خامی ہیں سارا وہ ابتداج میں عرض کرتا کہ بحث منقولی مکمل ہو جائے کہ قرآن اور حدیث کی حد تک صحیح جو کچھ بھی وہ تھوڑے سامنے آ گیا اور وہ حقیقت بیان کرتی وہ مسئلہ امامت نہ تعلق نہیں یا ضعیفاں والے اشارہ کرتا باقی تھی پاویں سینکڑے بھی ویکھو نہ تسلی رکھو بنا کوئی جان یہ بناوٹی ہے، یہاں تو ڈرن کی گھبراؤن کی لوڑ ہے۔ ایک گر کی گل تے پلے بن تھی بے ہور جڑیاں اکھاں میٹ کے کہہ دو پائی یہ کوئی لوڑ نہیں، یہ ابھی جاننے ہیں بھی کمزور اور ضعیف روایتاں یہاں کی کوئی حقیقت۔ اس تو اگے ہوں گل جڑی چلتی ہے وہ معقولی ہے کہ شیعہ علماء نے صرف انہوں قرآن و سنت کو ثابت نہیں کیتا، عقلی دلیل نہ قائل کرنا چاہیا ہے بھی امام دی کی ضرورت
اور یہ کافی انہوں نے شروع کی کتاب الحجہ جڑا باب بدھا باب الاصرار علی الحجہ کہ کیوں امام تو بغیر گزارا، اور یقیناً ایڈی ٹھوس بحث ہے کہ کوئی عقل مند آدمی اس بعد بول نہیں ہے۔ یہ قرآن حدیث کی بحث تو بھی زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی عقلی گل کی ہے کہ امام تو بغیر گزارا ہوں گا۔ یہ نمونے کے طور ایک پڑھا روایت لکھ دے اس باب کی چوتھے نمبر کی چل حدیث رابع لکھ دیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے سی، انہوں نے شاگرد بھی بیٹھے سی۔ شام دا ایک بندہ آیا، انہیں آخیا میں عالم اہل سنت دا علم کلام دا ماہر ہاں، مناظر ہاں، میرے نہ اپنے کہے بندے کی گل کر۔ تو امام صاحب نے اپنے ساتھی نو آخیا جا باہروں میرے شاگردوں ساتھ، وہ کٹھے ہو گئے۔ آپ نے ایک نو آخیا نہیں تیرے سے قابلیت نہیں، تو نہیں حل کر سکتا۔ اینے چر ایک چھوٹی عمر دا امام صاحب دا ساتھی ہشام ابن الحکم جڑا عمر چھوٹا سی مگر ذہین بڑا، گل نہیں سی کرنا، اجے وہ کھٹی سیٹا فقار علی الشامی کلم حاضر غلام یعنی اسلام الحق۔ امام صاحب نے فرمایا کہ شامی تو اس لڑکے نہ گل، اے میرا شاگرد جڑا نو عمر نا یہ نہ گل۔ فقار نام وہ شامی کہنے گا ٹھیک ہے۔ فقار علی حشام یا غلام سرنی کی امامت ہاتھ، وہ شامی کہنے گا منڈیا چھوٹی عمر کا سی، منڈیا تو اپنا ادھر امام نا، یہ امامت کے بارے میرے نہ گل کر۔ تھی جنہوں نے امام منتے جے کہ رسول اللہ تو بعد امام ہے، اور انہوں نے جنہیں نہیں پہچانا انہیں نبی نہیں پہچانا، وہ کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ فغاضب حشام حد کرتا تو حشام جڑا سی انہوں اس گل تو اپنے ایس جی امامت گل کر ادب بنانی انہیں ذکر کیا، یہ دکھ پہنچا کہ اسی امام مننے کوئی ادب بنا گا کہ یہاں کے بارے گل کر یہ کمبیا۔ ثم قال للشامی یا ھذا ربک انظر لخلقی ام خلق لم، اے وہ علم کلام کی بحث ہے جس علماء ہار جان، کوئی شک نہیں بھی ایڈی خطرناک ہے بھی یہ جواب آسان نہیں، ایسا حدیث پھیل لیا۔ ہشام ابن الحکم آخر لگا کہ شامی اپنی مخلوق جڑی ہے رب کی یہ بارے تو زیادہ بہتر سوچ سکتا میرا دا انتظام کیویں چل سکتا یا خدا سوچ سکتا؟ اللہ نو اپنی مخلوق کی زیادہ خیر خائی مطلوب ہے، وہ بہتر جانتا بھی انہوں دا انتظام کیویں ٹھیک چلنا یا تو جاننا۔ فقار شامی بر ربی انظر الخلق، شامی نے کیا نہیں رب بھی اپنی مخلوق کی بہتر جانتا کہ کی سسٹم بناواں تے ہدایت تے چلتے رہن۔ قال فقال بنظر الہم ماذا، تو ہشام کہنے لگا بھی پھر رب نے اپنی اس عقل اور درائی نہ اپنی اس رحمت نہ کی بندوبست کیتا اس امت نو سیدھے رستے تے رکھنے لیے اور اپنی مخلوق لی جدو تو مننا بھی خدا اس امت ساری مخلوق دا خیر کا اور وہ نہیں چاہتا بھی وہ مخلوق پٹکتی پھرے تو کی پھر انہیں بندوبست کیتا؟ قال اقام لهم حجۃ وبین قال یتشتت اور یہ شامی کہنے لگا بھی انہیں اپنی طرفوں ایک ایسا راہبر مقرر کیا، نبیوں کی گل شروع کی تھی بجے پاروں لوگ ادھر ادھر نہ پٹکن، اختلاف نہ کریں۔ آدم علیہ السلام سے انہیں ذمہ لیا اور وہ رہبر بھیجتا رہا۔ ایسے بندے ہوں سی جڑے حجت ہون جنہوں کی گل بالکل اتھارٹی پھر بولن کی لوڑ نہیں خدا کی طرف یا تعلقہم ویقیم آوازم، یہ اس اللہ کی طرفوں مقرر رہبر دا کام تھی انہوں نے جوڑ کے رکھے، اختلاف نہ ہون دے، کسی مسئلے دا شک ہوئے حل کر دے اور کوئی کجی پیدا ہوئے تو انہوں دور کرے۔ وَيُخْبِرُهُم بِفَرْضِ رَبِّهِمْ، اور دس دے رہے بے رب دا فرض ہے، رب نے آ حکم دیتے آ کرو نہ کرو۔ قال فمن ہوا، کہنے لگا کون ہے جنہوں رب نے فرم کر کیا؟ تو جدو مننا رب نے رہبر مقرر کی کون ہے وہ رہبر؟ قال رسول اللہ، انہیں آخیا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام۔ قال ہشام فبعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ تو بعد کون ہے پھر؟ ہوں نہیں لوڑ کہ لوگ روڑے چ نہ پہن تو انہوں نے دین کا پتہ لگے، رسول اللہ تو بعد کون رہبر ہے؟ قال کتاب و سنت، وہ کہنے لگا قرآن اور حدیث ہے۔ قال ہشام فہر نفعنا اليوم الکتاب و سنت فی رفع الاختلاف عنا، قرآن حدیث نے ہندیا ہوا سارے کے اختلاف دور کرنے کو فائدہ دیتا؟ قرآن پیا تو کو بھی سنت بھی پی، ٹولے کیوں بن گیا پھر؟ کتنے ہے قرآن حدیث ہونا؟
اور قرآن حدیث رولے مکاؤں کیوں دو گروہ بنے بیٹھے تھی منہ نہ کہہ دیں قرآن حدیث رب تو نے رسول تو بعد چڑھیا کارشانوی نام شامی کہنے لگا نہیں قرآن حدیث کا فائدہ امت نے ایک رکھے کالا پڑے مختلف نہ آنا وانتا سرتا لینا مخالفت نہیں آگی وہ آدھا تیرا اور میرا مناظرہ ہی دس رہا قرآن اور حدیث نے کچھ فائدہ نہیں تم ہو عقیدے کا شاموں ٹریا میں ہو عقیدے مناظرہ کر تو کر رہا قرآن حدیث دستا ہوں تو ایک گل سے نہ ہوں تمہیں قرآن پڑھی جانا ممی سنت پڑھی جانا رولا دونوں کا کیوں اسی ہوں جھگڑ رہا ہے قرآن حدیث فائدہ دینا میرا تیرا اختلاف کیوں شاموں آیا سارا بحث کر گالا سچ شام شامی چپ ہو انہیں آخیا کتاباں روڑے مکاؤں کتاباں پہ ہر آدمی ایسا پڑھی جاتا حدیث پڑھ جائے فرقے بن گیا کتنے قرآن حدیث نے رولا مکایا شامی چپ ہو گیا کال ابو عبداللہ علیہ السلام بھی شامی مال کرا چل امام جعفر صادق نے آخیا ہوں بولتا نہیں اور شامی ہوں کیوں نہیں گل کرتا کال شامی ان کو تو لم نختلف انہیں آخیا بولاں کی پھسیاں جی آخا اختلاف نہیں امت ایک ہے تو اختلاف تو ہے وہ خوش آتا میں کوئی روڑے سے پہ جھگڑا تو ہون دیا ساڈا میں جھوٹا ہوں گا وین کل تو ان الکتاب و سنت یرفعن الاختلاف اختلف جی میں آخا قرآن حدیث اختلاف مکاؤں تو یہ گل واقعی نے غلط کرتی قرآن حدیث سے ہوں امت فرقے بن گئے لأنہما یحتملان الوجوہ کیونکہ قرآن حدیث کے کئی ترجمے ہو سکتے وین کل تو قد اختلفنا وکل واحد منا یدعی الحق فلم ينفعنا اذن الکتاب والسنہ الا ان علی علیہ هذه الحجہ کہنے گا ہن اگر میں کہاں کہ ساڈا اختلاف ہو گیا تو سارا ہر گروہ کہندا میں حق سے رولا بھی ہے سارے آدھے قرآن میرے حق سے سنت میرے حق سے کوئی فائدہ نہ پھر قرآن حدیث نے دیتا الا ان علی علیہ حجہ وقال ابو عبداللہ علیہ السلام سال ہوتا جدو ملی وہ آخر لگا ہاں ایک میرے کو وجہ رہی ہے گل دلیل جہاں میں اس نوجوان چپ کرا اس گل چ میں ہار گیا میرے کو ایک حجت ہے جہاں میں یہ چپ کراؤں امام صاحب نے آخیا پوچھ لا کہ تم علم نہ پڑھیا پاویں گا چپ نہیں کر سکیں گا یہ تیرا منہ بند کر کال شامی ہو یا من انظر للخلق رب و من انہیں بھی وہ پہلا سوال شامی نے دہرایا بے رب مخلوق کا زیادہ خیر خواہ یا مخلوق آپ ہی اپنی زیادہ خیر خواہ رب میں انہوں کی کوئی فکر ہے گی تو کہا شام رب و منظر ہم نے انہیں شام نے آخیا نہیں وہ گل ہے جی توں کہی سی بھی بندیاں نالوں رب دے اندر نفع نقصان زیادہ جان پکار شامی حال عملهم من یجملهم کلمتهم ویقیم یخبرهم بحق من باطل انہیں وہ گلاں دہرائیاں بھی اللہ نے پھر مقرر کیتا کوئی جڑا انہوں حق دسے باطل تو بچاوے نیکی ال سدے کالا حسان سی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے گا تو رسول اللہ دے زمانے کی پوچھتا بھی ادوں کو مقرر کرنا یا قیامت تک بھی کالا شامیوں سی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شامی کہنے گا نہیں ادوں تو اسی دونیں مننے ہیں کہ رسول اللہ سی ہوں کون ہے کارا اسام حاضل قائد الذی شب الحال ویخبرنا باخبار السماء والارض وراثتنا بننتق انہیں آخیا ہوں وہ جہاں جڑا تیرے سامنے بیٹھا مگر تاری بدقسمتی ہے تھی انہاں نہیں منیا تیرا روڑے کو مت پا یہ امام ہے وقت دا جعفر صادق اور یہ جہے ول لوگوں سواریاں سے سفر کرنا ہونا علم میرے کو لگتا اور یہ آسمانوں کی خبر دینا زمین کی دینا تے امام کی جنا قرآن حدیث پڑھتے یہ پوچھ جو پوچھنا ہی یہ غیب دیا گلیں تین دسوں گا نبی کی طرح انہوں کمال ملے ہے یہ باپ تو بیٹا بیٹے تو گپ ہوتا ہے وراثت چاہ رہا ہے تھی بد نصیب رہ گیا جس منیا نہیں انہوں اہل بیت کے وراثت کال شامی اف کہہ فڑی رمضان شامی کہنے گا مینوں ہن کیویں پتہ لگے بھی یہ جاندا آسمانہ زمیناں دی خبراں کالا حسام سر اما پتا لگا انہوں نے آخیا جی نبی نوں پوچھ لیں گے پوچھ لا تم جو پوچھ نہ دسوں گا تو بھی کوئی امام نہیں مولویاں تک مولوی کالا شامی کتا دوزری فری سوا وہ کہنے گا بھائی تو میرا بہانا تو ختم کرتا ہوں میرا کم سوال فقال ابو عبداللہ علیہ السلام یا شامی اخبرک کیف کان سفرک امام صاحب آپ ہی پہل کرتی تینوں میں دساں تو سفر کداں کیتا
کتوں تریا تو کتنے کتنے گیا کی یہ خیر لمبی بات میں اتنے اے عقلی دلیل ہے کہ رسول اللہ جو ہے سی جیندے سی دستے سی رولا پہ بعد جے میرا قرآن حدیث ہے تو انہیں رولا مکایا یہ تو ہر بندہ دیکھ رہا بھی باقی یہ ہوں فرقے اور ہر فرقے کا عالم ایسا پردہ حدیثاں پردہ رولا تو مکدا کوئی نہیں امام چاہیے امام اسی منتے کوئی نہیں اس عقلی دلیل کا کوئی جواب چاہیے اے باب الاضطرار کہ دنیا مجبور ہے کہ ایک بندے نو منے جیندے نو جڑا کتاب نہ پڑھے ہون جا کے اور ڈائریکٹ پوچھو جی میں نبی دستا سی میں دسوں میں عالم نہیں مولوی نہیں میں اللہ کا مقرر کیتا امام جی نبی اللہ یہ باب جے جڑا ہوں تھی سن لیا علم کلام سب تو زوردار دلیل ہے جی ادو ایک راہبر چاہیے سی جڑا کتاباں نہیں سیدھا کہے بے اللہ کو علم آیا تے آؤ میں تھوڑے رولے مکاواں ہن کیوں نہیں ضرور کتاباں مکاؤندیاں تے مکا لو پھر کتاباں نہ تے قرآن حدیث نہ رولا نہیں مکا جھگڑے ہی جھگڑے پھر کے کر گئے ہن تسی سونی لیا ہے باب دفع الاضطرار باب الاضطرار الحج امام چاہیے اس باب کئی ہے یہ حل جڑا میں تھوڑے وقت کیونکہ خطبہ میرا خیال نواں مگر یہ چیزاں ایسا یہ بارے ذہن نہ صاف ہوگا تو کتنے نہ کتنے پھنس جاؤ آخر سارے گروہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں مجلساں کٹھے ہوتے ہیں میڑ برتن ہے مسلمانوں کا اور کوئی اچھوت نہیں مسلمان ہے سارے اس بارے پہلی بات جی ذہن سے بٹھاؤ دلائل بیان ہوئے تو وقت کوئی نہیں کتاباں چاہیے یہ آپ تفصیل پھر انشاءاللہ جڑے پڑھن گے لب دیجیے سب تو پہلی گل ہے کہ نبی اور اللہ کی طرفوں مقرر کیتا اگر کوئی امام ہے تو دعوت لازم ہر عقل مند کہوں گا بھی انہوں لوگوں سے اعلان کرنا چاہیے بھی میں نبی ہوں جنہوں دین چاہیے میرے کو سکھو اگر نبی ہوئے تو لکا لو تو دسے نہ کہ قصوروار تو رب نے انہوں رہبر مقرر کیتا سی انہیں کسی نے اطلاع ہی نہیں دیتی اور لوگ اس کو دین نہیں سیکھ سکے تو پھر اللہ کا سارا کیتا انتظام میں نہیں گیا اور سارا نزلہ اس نبی تے اور اس امام تے پی گیا بھی تیرے کچھ مشل سی اگے راہبر سی لالٹن پھڑی سی تو آپ ہی چادر ہٹا لکا لی بنیرا ہو گیا دنیا کدھر جائے اس تو نمبر ابر ایک گل ہے پلے بن لو کہ ایڈا بلند بان دعویٰ کہ اللہ نے امام مقرر کیتے مگر ائمہ اہل بیت علی علیہ السلام تو لے کے کسی امام کی زبانی کدی نہیں آیا انہیں لوگوں آخیا لوگوں میں تھوڑے امام مقرر لوگ منگے یا نہ منگے علیحدہ بات سی جہنم جاندے انہوں دا حق سی جس گل چھپاؤ دینا ڈنک کی چوٹ نبی ایسے دور چاہے اللہ دے مقرر کیتے ایک بندہ انہوں دا ساتھی نہیں سی دشمن سی کئی قتل کرتے گئے کئی لوگوں نے وطنوں کڈیا کئی آگ چھپایا مگر کتنے نہیں ملتا اللہ دے اس مقرر کیتے نبی نے ایک دن ہی چھپایا ہوئے میں نبی نہیں میں ڈنکے کی چوٹ دسیا کہ میں اللہ کی طرفوں آیا تہاڈا نبی ہاں مگر اس دعوے نو چھڈو بھی شیعہ دوست کردے نہیں بخا سکتے کہ نہ امامہ نے کبھی لوگوں دعوت سے عام کی یہ دسیا ہوئے کہ اسی یہ 12 رب حکم کر رہے ہیں اور رہ نہ جاؤ اے پہلی خامی اس نظریے عقلی بحث اپنی جگہ سے بندے بہانے وکیلاں بنا لیں انہاں امامہ کا کام نہیں تو لوگوں کو اطلاع دیں کہ اسی امام مقرر ہوا لوگوں نے نام منیا ہوں تو کوئی الزام نہیں پھر امامہ کا کوئی قصور نہیں سی لوگ آپ قصوروار نبیاں نے کئی نہیں منیا لوگوں نے مگر انہاں تو کوئی بندہ دعویٰ نہیں اٹھا سکتا انہوں نے اعلان کیتا ہوئے لوگوں سے حضرت علی نے حسن نے حسین نے بعد ہی لوگ لیکن نے اللہ تعالیٰ انہوں سارا رحم کرے اعلان نہیں ایک اور دوسری بات ایک تو اگلی دعویٰ کرنے کی بجائے انکار کی جڑا متھے لگا انہیں آخیا جی میں کوفے آیا اتنے کچھ بندے آ فلانا فلانا وہ کہیں بھی سارے اندر اہل بیت کے امام ہے جنہوں اللہ نے مقرر کیتا اور جڑے انہوں نہیں پہچانیں گے ہدایت تو رہ جائیں گے امام نے فرمایا بکواس کر دے جھوٹے سارے کام جانتے ہو جائے کوئی امام ایک کافی دے اندر ہی یہ جنہوں بخاری شریف کا درجہ دیتا جاتا وہ دے ایک پاسے کیا نہیں دسی امام ہے دوجے پاسے جے کسی کیا تو انہوں چشلا کہ جھوٹ بولتے جڑے آتے ادا کا امام سارے چلا نے کوئی نہیں کر ہوں اتنے شیعہ دوستوں کو ایک پناہ گاہ ہے کہ تقیہ ہے کئی بڑی حالات ایسے ہوں کہ آدمی اپنی جان دے خطرے پروں کھل کے نہیں جا سکتا اس بارے صاف گل سن لو بے تقیے وغیرہ جڑے وضو نماز کے مسئلے میں پیر دھونا دوجا مسا کرتا ڈر دیا انہیں سنیا بھی میرے تو پیر دھو لے
کچھ نہیں یہ دین کا بھی مگر دعوی نبوت اور امامت کسی نبی اور امام نے کیا نہیں کیتا کہ دین کی جڑ ہی بڑی تھی. نبی کہہ دے ڈردا تو میں کوئی نبی. یہ کم صرف مرزا غلام احمد نے کیتا. 20 سال مسلمانوں تو ڈردا رہا بھی جے نہ لیا نبی بنتا چک جانا. اس تو 1880 تو لے کے پورے 1900 تک 20 سال گزرے. مجدد بنیا بیعت لیندا لوگوں اپنی جماعت پرتی کرتا. مگر جے شک کیتا بھی نبی ہاں توبہ 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 میں کافر ہوں. نبی حضور تو بعد کوئی نہیں آ سکتا. نبوت بند. اور 1901 جا کے جو دیکھ رہے اب کچھ مرید بیوقوف بن چکے اچانک فیصلہ بدلتا بھی میں تو 20 سال تو نبی نہیں کر رہا مگر اسے بنو میاں تو دوسرا چیز جس نے ظلم کی اور امام زید کو صبر نہیں ہوا پھر ساتھی لے کے لکھے ہوئے اور اس سے کوفہ بدنصیب شہر سے اپنے دادی کی طرح ظلمن شہید ہو گیا. اور شہید ہونے تو بعد 1 سال حضرت زید کی لاش بڑی شریف کے لٹکتی رہی. امت نے حضرت فاطمہ کی اولاد نے یہ بدلا دیتا بھی رسول اللہ کا بچہ سال لٹکتا رہا اور دفن نہیں کیتا انہوں. اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب لکھ دے حضرت زید کے حالات فلاں محدث نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی میں شریف مرتے نہیں جتنا ہوں ٹھنڈا پاؤں تو لکڑی ہوں جنہیں بہت تنگ دے سی بیچارہ لٹکیا رہتا. عیسائیوں کی شریف بھی شریف تو رسول اللہ نے اس طرح پشت لگائی اس لکڑی نال کھڑے خواب. اس محدث نے کہہ رہا ہے کہ میری نیکی کا انعام مینوں اس امت نے آ دیتا کہ میرے بچے نو سال ہو گیا اور انہوں توفیق نہیں ہوئی بے نو قبر کی دفن کر اور تسی اس ظلم سے سوائے جو آنسو بہاؤ کوئی نہیں کر سکتے. جدوں سال بعد لایا دفن نہیں کیتا عزت آبرونا اگ چودیاں ہڈیاں جلا کے کوفے دی روڑی تے گندگی تے کر دیاں زید نو دفن. زید شہید ہوتا نام دا حصہ حدیث دا بہت بڑا عالم ہے امام ابو حنیفہ استاد. اور امام صاحب خود فرماؤندے میں رسول اللہ دے خاندان زید نال دا عالم کسے نہیں نہ ایڈا کوئی بات گزار سی نہ کوئی ایڈا کوئی عالم. تو حضرت زید جیسے اٹھے تو انہیں شیعہ عالم لکھتا تو انہوں نے اپنے آدمی نو بھیجا کہ تو جا کے امام محمد باقر نو آخ کہ وہ میرا ساتھ دین اور اس کام میرا حضرت امام جعفر صادق بھتیجے نو میرے نو کہو بھائی اس جہاد میرا ساتھ دے اور یہ میری مدد کرے. تو راوی آندا بھی جدوں انہیں مینوں یہ گل کہی تے میں آخیا بھی میں تیرا ساتھ کوئی نہیں دے سکتا. اسی ساتھ صرف امام دا دے سکتے ہیں یا نبی دا دے سکتے ہیں. نہ تو نبی ہے نہ امام ہے میں تیرا ساتھ نہیں کرتا. ہوں زین العابدین دا بیٹا امام محمد باقر دا بھائی شہید ہوا انہیں جب ایک گل سنی بھی تو امام نہیں تیرا برا باقر امام ہے وہ جہاد لی اٹھتا تو وہ ساتھ دیں تیرا کوئی نہیں دینا. انہوں نے جڑا جواب دیتا بڑا عمدہ اور پیارا جواب ہے. پاویں نے پھر شیعہ نے کو جو مرضی پکھنڈ بنایا وہی سن لو وہ منہ بند کر. وقال علی یا ابا جعفر کنت اجلس ما ابی علی ما ابی علی الخوان کہنے لگے اور چھوکریا میں اپنے باپ زین العابدین دے نال دسترخوان تے بہندا جو روٹی کھاندے سی نا ابا جی مینوں نال بٹھاؤندے بھائیول کے منول بدا تسمین مینوں وچوں موٹی موٹی بوٹیاں چک کے میرا ابا دیندا سی. ویبرد لی اللقمۃ الحارہ کہ جے کوئی لقمہ وچوں گرم ہوندا سی نا تو انہوں ٹھنڈا کردا سی حتی تک ٹھنڈا ہو جائے میرے پودا منہ نہ کرے. میرے باپ زین العابدین میں نہیں مرد ولم یشفق علیہ من حر النار روٹی دی گرمی تو مینوں بچاوندا رہا برکی تتینا میرے پت نوں لگ جائے کہ دوزخ دی اگ تو بچاؤن لئی میرے پیو نوں میرے تے ترس نہ آیا. امام جمنے آ بھرا تیرے نے امام ہونا تے مینوں دس جاندا میں باقر دا مرید ہو جاندا. تھانوں پتہ لگ گیا بھی میرا بھرا امام ہے میں جو انہوں امام نہیں منتا. میرے ابا جی زین العابدین میرے نال ویر سی کہ لقمہ ٹھنڈا کر کے کھواؤندے سی دوزخ دی اگ دا خیال نہ آیا یہ نے امام نو نہ منے تے دوزخ چلا جائے. یہ بھی دلیل بڑی آپ ہی لکھی ہے ایڈی ہے منہ پن دینی. زین العابدین دے پتر نے نہیں پتا بھی سارے خاندان کوئی امام ہے. فقلت له اذن اخبرک بالدین ولم یخبر تینوں جڑا سی نا احول نو کانے نو دسن دی پی گئی تے امام جمنے تے
میرے تے ابا جی نے نہ ترس کی مینوں نہیں رکھ کل تو لہو جوڑ تو خدا کا من شفق سے من ہر نار لم یخبر اے بہانے مان حرامی تو جتنا گل نہیں آئی کہا نہیں تیرے ابے نے اس تو نہیں تینوں خبر دیتی پیو نے آخیا میں پوت نوں دسیا تے نہ منیا تے دوزخی ہو گئی تے تو تج چھپا لیا بھی دوزخی نہ ہو جائیں ہوں تے جاہل ہون دا عذر ہے تینوں نہیں پتا تو بچ جائے گا 10 دن دے تو نہ مندا تے تد تینوں خبر نہیں خاف علیک اللہ تکبروا تدخلنا تیرے بارے ڈر گیا امام زین العابدین بھی تو نہ منیا تے پھر زید جہنم چلا جائیں گا واخبر نہیں ہے نا مینوں دستا فین قبل تو نجات تو بھی مان لوں گا تو نجات پا لوں گا ولم ان اقبل لم جو بالنا پھر جے میں دوزخ بھی چلا جاؤں گا کہ مینوں کدی فکر ہے جب بگانے دی انہاں نوں کوئی نہیں سی دوزخ چلا جائے اپنے پت نوں انہاں نے اس طرح نہیں دسیا تسی اور عقل تہاڈی ٹھکانے ہے تے جاندا پتر جاوے نوح علیہ السلام دا پتر ڈب گیا تے پیغمبر نوں کی امام ہے جنوں پہچاننا فرض ہے نہیں دسیا زید نے نہیں پہچانا کفر دی موت شیعہ نظریے کے مطابق امام دی پہچان نہیں ہوئی پتہ ہے یا نہیں کفر دی موت فرق جی کیا 10 دن سے کھانی مانی نہیں دسیا جی تو دوزخ نہ جانے تو مینوں دستا بھی یہ دوزخ جانا پھرو پیا جانا پھرو انہیں آخیا یہ گل کوئی نہیں یہ تسی بناوٹی گلاں بنائیاں ادا دے امام کوئی جمنے ہوں سارے اپنے وڈے ہی سانوں دس کے جانے جی من چنانچہ ہر امام دے مرن سے فساد کافی دی کتاب الحجت پڑھی جو یعنی خود رسول اللہ دے خاندان چ نہیں لوگوں امام زین العابدین دا لکھ دے امام حسین رضی اللہ تو بعد انہیں آخیا میں امام شیعہ دے کہندے کہ چاچا ہی اٹھ کھڑا آیا محمد ابن حنفیہ انہیں آخیا رب تو ڈر وہ پہلا 2 امام سی حسن حسین ہوں میں پوتے والی دا باری میری ہے تو کتوں بھتیجا امام بنتا پھردا انہیں آخیا نہیں چاچا تو نہیں امام میں اخیر پھر ایک کرامت بنا دیا بیاہ پھر گل مکا لیے حجر اسود کو چلیے انہوں پوچھ لینے کون امام اتنے گئے کہہ گے توں پہلا یہ کہہ بھی بول جی توں امام ہونے گا تو انہوں ترلا محنت کیتا محمد بن حنفیہ نے نہیں بولیا پھر زین العابدین نے آخیا پھر وہ بولیا اور انہیں آخیا امام ہی وہ اگلی سٹوری نو رہن جب پتا لگا بھی محمد بن الحنفیہ کے کن تک بھی یہ گل نہیں سی پائی حسین نے کہ نہ پیو نے بھائی امام ہونا زین العابدین نے نسے کچی چاہیے مسئلہ ایڈا ہے یہ اعلان جڑا نا ڈھول بجا کے مشرق مغرب ہونا چاہیے تاکہ کوئی بیچارہ دوزخ نہ چلا جائے کہ حال ہے اب گھردیا نہیں پتا یہ گل کوئی نہیں بے بنیاد بات ہے جل ہی ہے امامہ نے دعویٰ نہیں کیتا ایک دوسرا جے کے سامنے گل کی رد کہ اسی یہ امام کوئی نہیں تیسرا خاندان چو لوگ بالکل بے خبر ہے وہ نہیں جانتے بھی امام کوئی شاید اور امام ہر ایک کی موت سے شیعہ دے کئی فرقے یار یہ نس نہ ہونا ایسی تھی بے مرن تو بعد جڑے چوٹی جے شاگرد تھی انہوں نے نہیں سی پتا بھی کہڑا امام ہے کہ نہیں ٹولیاں بنتے گئے امام جعفر صادق تو بعد ہی اسماعیل دے منن والے وکھریا تھوڑے سامنے اسماعیل یا پھر وڈا بیٹا یہ سی یہ ادھر ہو گیا کہ اسماعیل امام ہے اس ناشری موسیٰ کاظم والا ہو گیا افتحیہ عبداللہ نو آندے کہ اسماعیل تو بعد وڈا ہو سی موسیٰ کاظم تو اس تو اسماعیل جب مر بھی گیا سی تو عبداللہ دا پھر کئی فرق شیعہ نوبختی جی پڑھو ہر امام دی موت یعنی وہ لوگ جڑے کول رہندے سی دن رات اماماں دے انہوں نے بھی کوئی نہیں سی پتا بھی اس امام تو بعد کوئی امام کو ہوندا تو پتا لگدا آپ فرض کر رہے جی اس تو کئی پھر ایسے سی جڑے واقعیہ ہو جاندے بھی وہ امام مریا ہی اس تو ایک گروہ جڑے آندے موسیٰ علیہ السلام تے امامت ختم ہے انہوں دی موت ہی نہیں وہی زندہ چھپے ہے انہاں اوتھے ہی مکا وہ جعفر صادق تو بعد موسیٰ کاظم تے رک گئے کچھ گاں ٹر پیندے آخری پھر امام محمد مہدی بھی 12واں آیا سنت کری دا اس تو بعد جو طوفان آیا وہ بس انہاں شیعہ بیچاریاں نے جس طرح پھر اندھیرے ٹھوکراں کھادیاں امام حسن عسکری کا پوت جمدا کسے نہیں یہ شیعہ کتابوں کی گل کرنا سنیاں تو نہیں دسی آ کے نہیں شیعہ جب کسے جمیا نہیں دیکھی کہ امام عسکری کا کوئی بچہ جمیا تو 12واں امام ہے مجبوراً فرض کرنا پیا بے امام 12 تو وجنے نہیں جی آخی حسن عسکری کا بچہ نہیں تو امام دا ہی بیٹا امام ہوں ہوں امام کنوں بنائی کچھ تو مکر انہوں نے آخیا بھائی جمیا کوئی نہیں کانوں بنا حسن عسکری آخری امام ہے ہوں کتاباں ہی کم دین ہوں اہل بیت دیا حدیثاں پڑھو امام کوئی ایک گروہ شیعہ کا ہو گیا ایک نے آخیا جمیا سی مر موت ہوگی بہت بڑا خاندان سی نوبختی اور بڑے بڑے وزیر رہے شیعہ چوں انہوں نے آخیا کوئی نہیں محمد پیدا ہوا سی موت ہو چکی ہے ہوں کوئی امام نہیں عالم آل چلو کچھ نے آخیا نہیں وہ زندہ اجے بھی ہے گا خود شیعہ عالم لکھتا
کی بنیا اسے کتنے گروہ بنے میرا تو رسول ہے بہار اللہ اور یہ 50ویں جلد تو امام حسن عسکری علیہ السلام تو بعد افتتاح الناس بعد وفات ابی محمد عسکری علیہ السلام پھر امام عسکری کی موت تو بعد شیعہ کئی گروہ بنے پھر قتلن کرت وفات وقف ایک ٹولے نے آخیا نہیں عسکری نہیں مرے 12ویں کی لبنا یہ نہیں فوت ہوئے چھپ گیا یہ ہوئے امام نہیں عسکری پھر کتنے طرف موت ہی ورات وزامت واشا من دنیج فہوار امام المنصور ایک نے آخیا نہیں حسن عسکری فوت ہوئے سی مگر دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں بھی وہی امام منصور ہے بیٹا ہونے کا کوئی نہیں ہے امام بھائی ایک فرقہ جڑا جو نے آخیا بن قتال امامت من آل محمد بعد علیہ السلام حسن عسکری تو بعد آل محمد سے امامت ختم ہو گئی ہے والمرجع للامت الاخبار المرویہ عن اہل البیت ہوں امام نہیں اہل بیت دیا جڑیاں حدیث دیا کتاباں انہوں سے سیدھا رستہ لگ امام ہوں ہے نہیں کتاباں کم دے اور جس گل تو نٹھے سی اتے ہی آ گیا کتاباں نہ ہی گزارا کرو امام کوئی ایک نے آخیا نہیں خلاف یہ جعفر بھائی جڑا حسن عسکری نا جعفر وہ امام ہے بیٹا انہوں کا کوئی نہیں جعفر امام یہ 12 من والے انہوں کذاب آدھے امام دے بھرا جعفر کذاب آدھے جھوٹا ہے بے ایمان ہے وہ ایویں امام بنے مگر شیعہ دیکھ کر کیا کہ بیٹا ہے کوئی نہیں ہوں بھرا نہیں امام بنے کچھ بیٹے ہو گئے اے سارا ہی آتا ہے جی میری کتاب پوری پڑھنی ہے تاریخ امیر المومنین جلد 37 صفحہ سمجھو 20 تو لے کے 28 تک پڑھ لو اتنے نہ ہی فرقیاں کا بیان کنا انتشار پیدا ہوا اور شیعہ دے اپنے چوٹی دے لوگ جائے سرگردان دے ہوں امام کتوں لگے اور امام صاحب کی پیدائش کا جڑا واقعہ لکھ دے کسی نے حمل نہیں دیکھا خود من ایک نشانی نہیں آخر تک ظاہر جم دن کسی بندے نہیں دیکھا پھپھی لائکاں دے انہوں امام صاحب نے بلایا آج رات کوئی تماشا ہونا کرشمہ رب کا تہجد دے وقت تک تو ویکھ دی رہی کچھ نہیں سی اس وے اچانک دیکھا بھی پیٹ کھول گیا بچہ جمیا پھپھی اور انہوں نے خود لکھ لیا کہ مجبور یہ روایت دے راوی بالکل مجبور اور نامعلوم ہے پتہ نہیں افسانہ کن بنایا اس پاروں گل کتوں چلی کہ نبی تو بعد امام تو بغیر گزارا نہیں بات بڑی اچھی سی مگر ثبوت ٹھوس ہو گیا نہ امام منہ آدھے سی امام ہے کوئی بندہ کہندا منہ تے بھی تسی امام آدھے نہیں سارے ایسا بندہ جی اطاعت کر دے گھر دے کہی جاندے نہیں سانو تو خبر ہی نہیں اس گل اور ہر امام دی موت کے بعد شیعہ دے بگانے نہیں شاگرد کوئی اینو ہو جاتا کوئی نس ہوئے اور نس بھی سری صاف اعلان امام نے زندگی کیتا ہوئے میرے بعد فلانا ہے اس انتشار کیوں پہن کوئی کدھر نو تر پہ کوئی کدھر نہیں نہیں یہ واقعاتی دلیل کوئی وہ منطق اپنی جگہ سے امام چاہیے مگر واقعات کی دنیا تاریخ ثابت کر دی کسی دعویٰ کیتا کوئی اسے نہیں سمجھا ہے نہیں اور آخر سے کی بنیا 12 شخصیت علیہ السلامیہ اہل سنت جو انہوں نے کسی بیعت بھی نہیں کی ظاہرانوں کی پتہ اہل سنت دے اپنے عالم نے خود اہل حدیثاں چ قاضی سلمان منصور پیر رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت اللہ عالمین لکھی وہی تیسری جلد حضور دی اولاد 12 دے حال لکھے اور علیہ السلام لکھ کے تو انہوں نے شانہ بیان یہ کوئی بندے معمولی نہیں ہوئے احترام صرف روڑا کہ آیا نبی کی طرح اللہ دے مقرر کی ہے بھی انہوں کا کوئی وکھرا مطلب یہ عالم ہے تو بہت اچھے عالم ہے یہ بیان انشاءاللہ کریں گے ابو حنیفہ مالک شافعی اور دوسرے جڑے کے سامنے کوئی شے نہیں کہ ساڈا ظلم ہے بسیاں امامہ کی فقہ پیچھے وہ ایک وکری داستان ہے مگر یہو جی امامت کے رب مقرر کی ہے انہوں نے نہ پہچانے یہ نہ اہل بیت کو پتا سی نہ انہوں منہ کیا نہیں اس کی حقیقت کوئی نہیں ایک گل نہیں تھی 12 بڑا لے حضرت علی ہے بعد حسن ہے حسین ہے پھر علی زین العابدین ہے محمد الباقر ہے جعفر الصادق ہے موسیٰ القاسم ہے علی الرضا ہے محمد تقی ہے علی نقی ہے حسن عسکری ہے اور 12ویں امام محمد المہدی 12 ہوں 12 تو بعد گم ہو گئے بہانے بنا جی سورج جڑا چھپیا بھی ہوں تو گرمی جڑی بدلوں چ آ جائے گل کرو یہ عالم چاہیے جس کو مسئلہ پوچھنا یہ کوئی فزیکل ورلڈ ہے بھی سورج کی حرارت آ رہی وہ دخل سارا ہے ہی کوئی قدرتی نظام امام تو چاہیے سامنے ہوئے جنہوں اسی رولا پوے پوچھ سکی بھی اس ادا امام صاحب کی مسئلہ ہے اس حدیث کا کی ترجمہ ہے اس مسئلے فتوا کی ہے امام اللہ کول لکا لو تو مڑ کے آ کے نہیں سورج کو آپ لائک آئی ہے یہ صرف مثالاں جعلی
12واں امام کر کے میں ہوں 12ویں امام دا پڑھنے ان کے حوالے کرتا پھر ہاں جتوں نٹھے سی اتے ہی آ گیا کتاباں تے گزارا کرو قرآن حدیث نہیں سی کم دینا جی امام چاہیے بھائی 12 تک تو رہے 12 پھر کیا الاحتجاج علی اہل البدع بہت متشددانہ کتاب سخت کتاب علامہ ابو طالب الطبری تو دیکھ دے کہ امام صاحب کی طرفوں جڑے رکے موصول اے دیکھو مسئلہ ایڈا اچا کہ امام چاہیے جڑا رولے مکائے 12واں چھپ گیا 12 کے چھپن تو بعد 70 سال آتے پھر غیب سے سگرا دے گزرے آما نہیں سی ملتے مگر خاص خاص بندے جانے امام سے تھی آدھے معصوم غلطیاں بھی 12 یہ 14 کی گارنٹی ہے جی 70 سال 4 بندے بنایا یہاں کا واسطہ رہا سی پھر وہ بہت سی یہاں کے بارے کو دین چاہوں گا بھی معصوم امام 12 من لے غلطیاں پاک یہ 4 کی گارنٹی نہ امام صاحب نے ویکیا نہ انہوں کا ہینڈ رائٹنگ ویکیا کنوں پتا سی یہ خط کے یہ خط لے جاندے سی لوکاں دے کس بلندی تو گرے قرآن حدیث نہیں کم دینا امام غائب ہونے تو بعد 4 سی جنہاں دا رہا پہلا ایک آدمی باپ سی وہ جانا رہا کہ مینوں رکا دے دیو میں مسئلہ لے کے جانا مڑ کے لے آنا جواب لیا امام صاحب لے امام صاحب سے تسی دیکھے ہی خط انہوں کا ہی تمہیں پتا کہ کتوں لکھ لیا تمہیں کون دستا کہ امام صاحب کا لکھا بالکل ایسی سمجھو بچ گانا ہڑک دو 4 نے انہوں کو زکاتاں لئیاں خمس لے مار وصول بھی کرتے رہے امام صاحب نے دے آئے ہیں انہوں نے رسید دیتی ہے آ جے مسئلے 4 انہوں ابواب بھی کیا جاتا یہ دروازے یہاں کے ذریعے ادو امام صاحب تک گل جاتی سی انہیں نہیں سی ڈائریکٹ یہ مسئلے کی تو مینوں لوڑ ہے مینوں کی پتا عثمان بن سعید گیا کہ نہیں میرے لیے امام کہلا ہو جاتا میرے متھے لگتا میں پوچھتا بھی امام صاحب مینوں سمجھاؤ میں دین چاہوں امام گم ہو گیا یہاں دے واہ پاتا عثمان ابن سعید عمری محمد بن عثمان کا بیٹا اور اس تو بعد حسین بن رو پھر علی بن محمد چوتھا علی بن محمد نے آ کے رکا سناتا امام صاحب نے لکھتا بے اس تو بعد میں ہوں کسی نے اپنا سفیر نہیں مقرر کیتا ہوں میں چھپ چلیا ہوں اللہ نے جدو منظور ہوگا ادو نکلوں گا ہوں نہیں مینوں کسی نے ملنا تو جڑا کہے امام صاحب نے ملیا وہ اج تو بعد انہوں جھوٹا سمجھ بالکل ہی چھری پھیرتی بھی جے کوئی جاندے آتے سی نا سچے جھوٹے ہو گئی ختم اج تو بعد جن دعویٰ کیتا کہ میں امام نے دیکھا جھوٹ وہ رکے کٹھے کیتے یہ حدیثاں نہیں قبول جی سندا کہ میں فلاں کو سنیا اور پرکھے ہے بندے یہ 4 بندے گمنام خط لے آ کے جن انہوں نے توقیات آئی اور کئی انہوں نے محدثاں نے کٹیاں امام صاحب کے فرمان آئے اور شیخ صدوق ورگے آدھے جڑی حدیث ہے نا کافی سند نہ لکھی اپنی مجھے اس حدیث پر نہیں اعتماد نہ میں اس کو مانتا امام صاحب کے رکے پر اعتماد ہے رکا جدا نہ پتا نہ تھا کتوں آیا کتنے نہیں قرآن حدیث کافی نہیں سے توقیات رہ گئی پھر رک کے غار چ آدھے بندے لے آدھے نہ کسی نے ملدیا ویک 4 اور 4 تو بعد بھی گل مک گئی تو ہوں تو قصہ ہی مک گیا ہوں آ دور غیب سے کبرا لا امام اینا چھپ گیا تو ہوں نہیں وہ تک کوئی جانا تو نہ انہوں کو ملتا یہ دور پوشیدہ ہوں کون حجت ہے یہ لیے امام صاحب کا رکا آیا جہد امام صاحب نے کہا سن لو امام صاحب نے کتنے سانوں پھر بھیج دیتا 163 وام الحواظ الواقع تو فرج لایا فیہا الی روات حدیث ہے ہوں جڑے مسئلے پیش آئے نا اج تو بعد نہ ان کو رکا آنا جے نہ تسی مینوں مل سکتے ہوں انہاں لوگاں ول چلے جاؤ جڑے ساڈیاں حدیثاں بیان کرتے جڑیاں حدیثاں سناؤندے نا بھی امام باقر آ کیا سی حسین وہ حدیثاں دے راویاں چلے جاؤ فإنہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ میں اللہ دی حجت ہاں کہ میری طرفوں ہونے حدیثاں دے راوی تواڈے حجت ہے بجے حدیثاں دے راوی حجت ہے کہ ایک کام دے سکتے کہ نبی پاک سے کیوں نہیں رک جاندے کہ نبی پاک حجت سی کہ گاں حدیث دے عالم حجت خیر سنت کدوں آدھے اسی حجت ہیں وہ بھی آدھے حدیث دے راوی حجت 12 دے پچائے تو 12ویں نے مڑ کے کہہ دتا ہوں بھائی کتاباں دے حوالے تو کتاباں جڑیاں حدیثاں لکھیاں نا انہاں دے راویاں لکھے میں اللہ کی حجت سی میری طرفوں حجت ہونا عالم ہے جی عالم گزارا کر سکتے تھوڑی وہ دلیل کتنے گئی کہ معصوم امام تو بغیر گزارا نہیں کتاباں نہیں نفع دیا زندہ امام چاہیے اس بارے وزیر علی اسماعیلی سچا میرے سامنے بحث کی مولوی اسماعیل صاحب نے اور بعض مولوی اسماعیل صاحب نے خود منیا بیٹھو آ کے سارا پٹھا بہن اسی بہت زور لاؤنے امام چاہیے
اس وزیر علی کی گل کا جواب کہ وزیر علی اسماعیلی سی، انہیں آخیا جی امامی نہیں بننا، امام چاہیے آغا خانی بنو، امام چلا آتا سامنے دنیا نہیں منگی جاؤ دوزر، امام تے سامنے اسی کھڑا کیتا اور 12واں لوگ گیا ہونا دے کتاباں پڑھو، کتاباں کم دنیا سی، امام مننے کیوں سی؟ پہلے نہیں سی کتاباں قرآن حدیث؟ جواب نہیں آیا۔ مبلغ یاد کہاں گا اتوں آ کے یار غیبت تو بعد سارے پلے کچھ نہیں، بجے امام نام ہی دنیا تے ہوئے گزارے ہو جاتے، پھر لوگ جانے نبی تو بعد ہی کتاباں کا گزارا ہو جاتا، پھر وہ کی اعتراض کچھ کہ حدیثاں دا حال پھر ویکھ لو جی تو بالکل نتیجے دے لحاظ نال صفر ہے ساری کہ امامت من کے بھی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جڑا سنیاں چ ہوئے شیعہ چ نہیں، جنہ رولا تواڈے چ اے اہل بیت دے من والا یہ تو رزلٹ نکلدا نا بھی نہیں، جنہ کہ امام دس کے وہ مطابق ایک گل ہے پہلے تو لے کے آخری ٹکے کیا، اور انہاں دی حدیثاں چ ایک گل تاجی بھائی اسی احسان مندے کہ ساڈے رولا یار مالک کچھ آندا شافی کچھ آندا اتنے کھپ پئی ہے، شیعہ نے جے امام مننے تے اہل بیت تو لیا تو ایک مسئلہ طے کرنے میرے سامنے آ جو وضو نماز تو لے کے ایک مسئلہ ایسا نہ ہوگا جہے چون نہیں کال نہیں ہون گے جن ساڈے اے حلال ہے دوجا کو حرام ہے، ادھر بھی اہل بیت دی حدیث ہے رولا، اور خود شیعہ علامہ تسی آندا بھئی یار ساری حدیثاں دا رولا ویکھ کے کئی شیعہ لوگ اس مذہب تو پھر گئے، ساڈے اپنے چھڈ گئے تے امام منیا بھی پھر بھی اختلاف ہی رہا، یہ تے وہ محاورہ جے برا نہ منا تیلی دی کیا روکا کھایا، ہاں امام بھی منیا تے رولا ادا دا ادا، سنیاں پیندا تو کوئی گل نہیں، ہاں سنیاں پیندا کوئی گلا نہیں، امام نہیں منیا دی آپ ہن چکر چ پایا اور تسی امام والے تے گرد ہوندے نہیں، اے میرا تو القول ہی 26 جلداں پڑھی جاؤ آپ پہ آ جاؤ گا کہ شیخ مفید دا فتویٰ سید مرتضیٰ دا فلاں دا کسے ایک مسئلے کی گل نہیں جن میں کیا جب نہیں چلو شیعہ مذہب یار فتویٰ تے اے بھی ہوں تو پھر بھی بہت بڑی نیکی سی بے اختلاف تو باہو جن مسئلے دے رولے تے وراثت دا ہوئے نکاح اون نہیں ہوتا کھ فائدہ نہیں ہوا کسی نے امام یہو جہ منے پاویں نہیں منے رولے ساری چاہیے تو فائدہ کی ہوا اس بحث میں نہیں منتے تسی مسلمان نہیں، ایک فساد ہو گیا نتیجے دے لحاظ نہ دونوں ایک کے مقام تے کھڑے ہیں، سنیاں کوئی بے شمار رائے ادھر ہی بے شمار، اور مجتہداں دی اپنی تحقیق ہر مجتہد دا جدا عمل ہے، پھر یہ تقلید کر دے کوئی آندا عالم زیادہ بہتر، کوئی علامہ خامنائی دے پیچھے لگ جاندہ، کوئی علامہ خمینی مگر لگ جاندہ، کسی عالم مگر ہی لگنا، فتوے جدے جدے، وہ آندا نماز اس طرح کرو دوجا نہ کرو، یہ اس تو نتیجہ سمجھاؤ کہ امام نے من کا کوئی فائدہ ہویا جڑا سنیا نہیں ہوا، جنہ رولا ادھر ہے اُنہ ہی ادھر، کوئی آندا جمعے دی نماز فرض ہے لازمن پڑھنی چاہیے، فرض عین ہے، کوئی آندے فرض عین چھڈیا حرام ہے، جب تک امام نہیں آؤں قسم جمع نہیں پڑھ سکتی حرام، فرق ویکھو ادھر فرض عین حرام، دوجے کہن گے نہیں فرض تخیری ہے، پاویں زہر پڑھ لو پاویں جمعہ پڑھ لو دونوں دی چھٹی ہے، کچھ کہن گے جمع فرض ہے پہلا جمع پڑھو بعد زہر پڑھو، بالکل پلے ہوندا دی گل مک جی، اس تو امام منن دا نتیجہ بھی اے علم دی بات کر رہے ہیں، اسلام دی حد تک میں مطمئن کہ کسی دا کفر نال کوئی تعلق نہیں، علمی تحقیق جو کسی جی سمجھ آیا لگا کافر انہاں سے کوئی نہیں، سب گروہ مسلمانوں ساڈے بھائی ہے، اور اسی طرح اگلی بحث سے انشاءاللہ یہ چیز تواڈے سامنے آ جائے گی کہ کوئی انہاں چوں الحمدللہ شیعہ سنیاں جڑے عالم آپس سے رشتے داری ذبح کیتا جانور نماز ایک دوسرے پیچھے جنازہ وراثت کسی نے بند نہیں کرتے، جاہلاں چھڈو جو فسے جاندے سب من کہ مسلمانوں دے گروہ انہاں دا آپس نکاح جائز ہے، وراثت ایک دوسرے تو لین گے، ذبح جائز ہے، اتحاد ہے مگر شرارتی نہیں اتحاد ہوں گے۔ ایک آخری بات جڑی ہے کہ ہے گے مسلمان یا شاخاں دو ہو گئی اس درخت دیاں، مگر مسئلہ امامت نہ قرآن و حدیث تو نکلتا، جتھے کسی شاہ صاحب کا ترجمہ ہے کہ میرے باغ علی خلیفہ جے، نہ کسی حدیث سے واضح مضمون گول موڑ گلاں دی کوئی نہیں، تے نہ عقل ہی آندی، عقل آندی ہوندی تے واقعاتی طور تے حال نہ ہوندا، بے امام خود زبانوں آندے نہیں، کوئی پوچھدا تے اونج مکر جاندے آ، یہ تقیہ نہیں بھائی، یہ تقیے ماڑے موٹے کو حکومتاں دے ہوندے آ، اپنے اصل منصب نوں ہی چھپا جائے کہ میں نہیں اللہ دا مقرر کیتا، یہ کفر ہے کہ اس نے بیڑا ہی ڈوب دیتا امت دا، اے امام اور نبی نہیں کر سکتا، اللہ توفیق دے حق نو سمجھ قبول کر دی، آپس اتحاد اور اتفاق کرو، ان مسائل نو علمی انداز سمجھو تو دوجیاں بھراواں نوں سمجھاؤ، کسی جی سمجھ آ جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی آتا تو کوئی گل نہیں، کوئی کسی تے جبر نہیں کر سکتا، ہر شخص اپنی سمجھ رکھ لیا، معاملہ اللہ نہ ہے،
اور اللہ نے قرآن سے قید جڑی کہی ہے جتنے امام راضی نے جو لکھا بچیوں اپنے جناح سے نقش کرو وربک الغنی ذو الرحم. اس آیت کے تحت لکھ دے کہ میرے والد فرماؤندے سی بیٹا مسلمانوں کے سارے گروہ جن مرضی آپ 72-73 سے بھی لیکچر دوں گا کوئی یہاں تو دوزخی نہیں اٹھی گلاں لڑاؤ لی بنائی تھی 73 جڑے مرضی جا لو جنت ہی جنت جعلی حدیثاں بنا کے سمت نو لڑایا کہ دوزخی ہو جاؤ گے. یہ دوزخی نہیں ہونے یہ سارے رسولہ دی امت ہے. حضور نے کہا میری امت کے فرقے ہوں گے آپ دی امت دوزخی نہیں ہو سکتی. انہوں تحفظ حاصل ہے کہ حضور دے جھنڈے ہٹھاں مسئلے نو جڑا اپنی جگہ سے سمجھو. رسول کریم علیہ السلام دی اے قرآن پاک دی اس تحت تھانوی صاحب لکھا کہ مولانا دریا بادی لکھ بڑی نقطے دی کر امام راضی فرمایا بڑی ٹکر تھی اس زمانے معتزلہ فرقہ اشریہ دے وکیل امام راضی ادھروں زمخشری دونوں تفسیر جنہاں دی نوک تو رد لکھ دے مگر امام راضی فرمایا جنت دونوں دی کھلی. میں اینی بحث کی ہے نہ زمخشری جنت تو رہنا نہ میں رہنا کیونکہ سر جو ہر ایک نے زور لاتا بے رب رسول دی گل سمجھیے جدو رب نے جدی دیتی دوزخ کیا دے جانا سر چ کون چاہتا دوزخ جمع ایت چون وہ سمجھ آتی مینو تو رب کل غنی ذو الرحمہ تیرے رب نو عذاب دے کے کوئی فائدہ نہیں. وہ غنی ہے اور وہ مہربان ہے انہیں سالنے نہیں انہیں آخنا سارے اپنے ہی تھی مینو لب دے رہے دے جے رستہ بھول بھی گیا کوئی نہیں. کافر ہو نام مراد جڑا آخ میں نہیں اللہ کی کتاب نو منتا میں نہیں رسول اے عیسائی یا ہندو یہودی بد نصیب رہ گیا جہے تھی آتے نہیں اللہ کی کتاب سچی ہے رسول اللہ تھی بے فکر رہو اے تو حدیثاں دے ترجمے میں کروں گا کوئی دوجا عالم کہ وہ سمجھ کی گل ہے جہی کسی بھرا آئی یہ طرح کافر نہیں ہونا میں ڈنکے کی چوٹ آنا مینوں پھانسی دے دیو نماز پڑھو سب پیچھے سلام لو جنازیاں رہو تو دعا منگو جنت نو جان دیو لوگوں جنت لونا ڈکو جنت بہت وڈی ہے تسی بھی وڑ گئے تو موکنی جانی شیعہ بھی چلے گئے تنگنی ہو جانی نہ بریلویاں لگیاں سارے رسولہ دی امت حضور نے آواز دینی ہے کوئی اتنے جھنڈا نہ میرا ہونا نہ کسی کا لوال حمد یدی اللہ دی حمد کا جھنڈا کون لہرا رہا ہونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جین کیا یا رسولہ امتی آ جا مسئلے کا رولا سی رہن دیو مسئلے ادا ہی سی میرے تو بعد تمہیں جو سمجھ آئی تھی سمجھا لب دے تھی نہیں سارا دی نیت اس تو دین نو دین سمجھو لڑائیاں بند کرو وڈو ٹکو کوئی نہ ایک ہو جاؤ ہندوؤں اور یہودیاں دے مقابلے مضبوط دیوار بن جاؤ اور پاکستان نو بچاؤ جڑا اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے کوئی فتنہ نہ کھڑا کرو کوئی شرارت اس ملک کے اندر اس طرح ہی جب مسجد آ کے کوئی زنا کرو یہ مثال سمجھو یہ مسجد کی طرح پاک ملک سے اللہ نے دین نہیں لیا چلتا اتنے یہ نہیں وہ وقت آؤ گا تو اللہ توفیق دے گا لیا سی اس کا یہ مسجد نہیں لیا اتنے اللہ کا دین چلاؤنا اس ملک نو جرا برباد کر دو مولوی ہے دو گولی جلا کیا مضبوط کرو انہوں کہ دشمن ہور بڑے ہیں مسلمانوں مکاؤ لی انہوں نے کٹھے ہو تو انہوں کا مقابلہ کرو آپس نہ ایک دوسرا ٹھڈ پڑو تھی سارے پائی جے انما المؤمنون اخوہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قاری زبیر صاحب اپنے مسجد کے اسپیکر کی آواز نماز میں قرات کرتے ہوئے باہر جائے تو کیا عورت گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اسپیکر سے جماعت ہو رہی آواز سنائی دینی ہے امام دی ہر طرح کا پتہ لگتا تو گھر سے نماز اگر عورتیں پڑھ لین تو ہو سکتی کہ نہیں یہ سوال آپ کے سامنے کیا جی تو مسجد سے مختصر کوئی مکان بنیا جسے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں پھر سے آنا چاہیے کیونکہ صفا کا صفا نام ملنا جڑا ہے جی جماعت واسطے لازمی بات. اور اگر ایسا کوئی بندوبست نہیں تو پھر اپنے گھر پڑھ لین سے آواز آؤں وے پتہ لگتا رکو صحیح جائز کوئی حد نہیں پڑھ سکتی. دعا دا لکھا جا کہ میری والدہ دنیا چھڑ جاندے نا انہوں فراموش نہیں کرنا چاہیے یہ احسان فراموشی ہوگی بسی جان والوں بھول جائیے. میں اگے بھی کیا اور یاد دلا دیا تمہیں ایس دعا دے بارے حدیث پاک جو وعدہ آیا جڑا ایک باری کوئی شخص کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام تو رہ کے قیامت تک جن مرد عورتیں مومن ہونیاں انہوں کی گنتی کے مطابق ادھری ثواب دے. اتنا خوش ہوں اور تینوں اینے پیارے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا یہ دعا منگی ہے بے اللہ جتنے بھی ایمان والے مرد اور عورتیں اسلام والے مرد عورتیں سب نو بخش چھوٹی جی
اور نیک لوگوں نے آخیا بھی 5 یا 27 مرتبہ انہوں وظیفہ بنا، زیادہ جنہ مرضی کو پڑھے مگر صبح شام کم از کم 5 واری 27 واری انہوں درد بنا لو۔ یہ کوئی لفظ ایسا نہیں جڑا تمہیں یاد نہیں، صرف دھیان دی لوڑ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین تو کریا کرو۔ جان والے نے بہت بڑی نیکی ہے اور انہوں نے بھی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی ایسی دنیا نہیں جو بالکل ہی مرمک گیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ جدو اپنے باپ کی دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ وہ درجہ اس دنیا بلند کرتا کہ وہ پوچھتا ہے کہ مینوں تو میری نیکی کے مطابق جو ملنا سی مل چکا، یہ مینوں انعام کو ملا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مفرد سے روایت لے آئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آندہ باستغفار ولدک لک، تیری اولاد تیری بخشی کی دعا کر دی ہے، اس تو بھول نہ جایا کرو۔ اور جڑی سورہ بنی اسرائیل تے اللہ نے کہی اپنے والدین دی، وہ تو خود اللہ نے ڈکیٹ کی ہے، تسی آ منگیا کرو، مینوں اتنا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح اللہ میں چھوٹا جہا ہوندا سی جنہاں بڑے ناز اور لاڈ نال مینوں پالیا، تو انہاں دوواں تے رحمت فرما۔ اللہ خود کیا بے نالے وہ احسان یاد کر کے تو کیویں گوشت دا نقصان، اگر یہ سہارا تینوں نہ ملدا دوسرے جانور تے اسے دوڑن لگ پے تو کیویں بچ، تینوں یہ چکتے پھردے رہے، ہن تو بھول گیا رب ارحمہما کما رب، جڑی درخواست خود آپ سکھاوے مالک قبول نہیں ہونی کہ رحم کر میرے آقا نہ دعا چھوٹی عمر مینوں محبت اور پیار اس باروں اے دعائے